کہ صحیح لائن پہ آؤ اور پاکستان سے یہ تمام کرپشن کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں، جب ایسا نہیں ہوا تو ہم پھر اٹھ گئے ہیں، اور آج اس وقت بھی اٹھے تھے جب یہ ججوں کو بحال نہیں کر رہے تھے، ہمیں یہاں لانگ مارچ کے لیے آنا پڑا۔ کیا میں اس وقت حکومت کا دوست تھا؟ پنجاب کی حکومت توڑ دی انہوں نے، شہباز شریف کی حکومت ختم کر دی، مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ تو یہ لوگ جو ہے ان سے ہم نے بالکل سامنے آ گئے۔ ہم نے کہا جہاں اصول ہے وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آج میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ کھیلتے رہے، عوام کی غربت کے ساتھ کھیلتے رہے، اپنی تجاریاں بھرتے رہے، اپنی جیبوں میں قوم کا پیسہ لوٹ مار کا پیسہ ڈالتے رہے اور یہ حکومت کرتے رہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ نہیں ہوگا۔ کیا فیصلہ گزرنے والا تھا عوام کا؟ یہاں میرے بھائیوں، یہاں اور پھر سنو، کہتے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھا دیں گے، کہتے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے اور تیل کے ریٹ بڑھائیں گے، گیس کے ریٹ بڑھائیں گے۔ یہ ریٹ بھی بڑھاتے رہتے ہیں، نہ گیس آتی ہے نہ بجلی آتی ہے، بل پہلے سے زیادہ آتا ہے۔ میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں؟ اگر یہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے تو کیا پھر آپ چین سے بیٹھیں گے؟ میں تو چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر یہ گیس کے ریٹ بڑھاتے ہیں تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اگر یہ پاکستان کے حکمران کرپشن کو ختم نہیں کرتے تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ سال کا 400 ارب روپیہ، ہر سال 400 ارب روپیہ جو آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، 400 ارب روپے یہ ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کشکول لے کر دنیا کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور پیسہ دو۔ انہوں نے قوم کو بھکاری بنا دیا ہے۔ مجھے یہ قبول نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم بھکاری نہیں ہے، یہ خوددار قوم ہے، خود مختار قوم ہے، یہ کبھی بھکاری نہیں بنے گی۔ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ موٹر وے یہ بھیک مانگ کر تو نہیں بنائی، ہم نے ایٹمی پاور بنے، وہ بھیک مانگ کر ایٹمی پاور بنے تھے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہم نے یہ تمام ڈیولپمنٹ کی ہے، خون پسینے کی کمائی سے اس ملک کو ترقی دلائی ہے، اور آج بھی ہم اس ملک کو اگر کوئی بھکاری بنانا چاہتا ہے ہم اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ایک بڑا نازک وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ جو آتا ہے ہمیں وہ مار کے تو بھاگ جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ بھائی جو ایبٹ آباد میں ہوا ہے وہ اس قوم کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ قوم جس نے ایٹمی دھماکے کیے ہوں، وہ قوم جس نے کسی کی نہ مانی ہو، جس نے کلنٹن کے پیکج کو ٹھکرا دیا ہو، اس کے 5 ارب ڈالر کے پیکج کو ٹھکرا دیا ہو، وہ قوم کیا کبھی بے غیرتی برداشت کر سکتی؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ بھائیوں، آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان کی کتنی عزت تھی۔ خود ہندوستان کا وزیر اعظم آیا نواز شریف کے پاس، آؤ ہم سے صلح کر لو۔ مینار پاکستان گیا ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس نے پاکستان کی مہر کو تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ تسلیم کیا پاکستان کی مہر کو۔ کلنٹن نے، امریکہ نے، دنیا نے پاکستان کو 7ویں ایٹمی قوت تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ اور پاکستان
پاکستان کی اپنی مہر ثابت ہوئی دنیا کے اندر. آج پاکستان کا اگر یہ حال ہے تو ہم اس حال کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم نہیں مانیں گے, ایسی کسی حکومت کو نہیں مانیں گے جو پاکستان کا یہ حال کر دے. آپ مجھ سے وعدہ کریں, ہم انشاءاللہ وہی وقت واپس لے کے آئیں گے اور اسی جگہ سے آگے اپنا سفر شروع کریں گے. ہم پاکستان کو ایک باعزت باتوقیر ملک بنائیں گے. دنیا کی ساتویں اگر ایٹمی قوت ہے تو انشاءاللہ دنیا کی پہلی اقتصادی قوت بھی پاکستان کو ہم بنائیں گے. میرے ساتھ کہو انشاءاللہ, زور سے میرے ساتھ کہو انشاءاللہ. اس ملک کے اندر تو بہت کچھ ہے. اس ملک کو اللہ نے بے پناہ وسائل دیے ہیں. دیکھو گوادر سے لے کر چترال تک یہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں بخشی ہیں. ہم نے اس ملک کو صحیح طرح چلایا نہیں ہے اور آج بھی دیکھیں نئے لوگ آج کل یہ نوجوانوں کو برگلانے کے لیے میدان میں آ گئے. یہ نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے یہ نواز شریف کا نوجوان ہے, یہ نواز شریف کے سپاہی ہے, یہ نواز شریف کے سپاہی. ہم ان کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت خوشحال مستقبل دیں گے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایسے کام کریں گے, ان کی جو ڈگریاں ہیں انشاءاللہ ان کے کام آئیں گی. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں آج پھر یہاں پر یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ بھائیوں کو کہ بھائی تیاری کر لو. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نواز شریف پاکستان کی خدمت کے لیے آئے گا اور پھر آپ کے ہاتھوں میں صرف ڈگریاں نہیں رہیں گی بلکہ انشاءاللہ ایک باعزت روزگار آپ کو ملے گا. اور ہم آسان شرطوں پہ قرضے دیں گے یا بغیر سود کے قرضے دیں گے, بغیر منافع کے قرضے دیں گے. آپ اپنے لیے کاروبار چلاؤ گے, کاروبار بناؤ گے, چلاؤ گے, اپنے خاندان کا پیٹ پالو گے اور دوسروں کو بھی روٹی کے لیے انتظام کرواؤ گے. میں تو یہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. اور تعلیم میں انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب میں ان تمام میرٹ پہ آنے والے لڑکوں کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ دینے والے ہیں. 1 لاکھ. بھائی میرے دوستوں بیٹھ جائیں میرے بھائیوں, سوئی گیس نہیں آتی. خدا کی قسم میں دعویٰ نہیں کرتا میں بجلی نہیں آتی, میں دعویٰ نہیں کرتا. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت ہوتی, آج بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا. ہماری حکومت ہوتی, گھروں میں گیس آ رہی ہوتی اور پاکستان میں اللہ نے بے پناہ گیس دی ہے. ہم جو ہے وہ LNG منگواتے, وہ آپ تک پہنچاتے. پاکستان کے لوگ ہمارے لیے نمبر 1 پرائرٹی ہے. نواز شریف اگر کسی کو دل سے چاہتا ہے, نواز شریف اگر کسی پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے, نواز شریف اگر کسی سے دل سے محبت کرتا ہے تو یہ پاکستان کے عوام ہے, پاکستان کے نوجوان ہیں. یہ گجرانوالہ کے شیر ہے. گجرانوالہ کے شہروں, اب وقت قریب ہے, اب دور کی بات نہیں ہے. یہ صبر آزما امتحان اب ختم ہونے والا ہے.
ختم ہونے والا ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ، عنقریب ہوگی، جو پاکستان کے بہترین دماغ ہیں، جو پاکستان کے بہترین لوگ ہیں، جو کرپشن سے پاک ہیں۔ یہ خواجہ آصف بیگ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ پاکستان کا بہترین دماغ ہے، کرپشن سے پاک ہے۔ یہ اپنا ہمارا خرم، یہ کرپشن سے پاک ہے، بہترین دماغ ہے۔ اور پھر عثمان ابراہیم میرا ساتھی، یہ ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہے۔ پاکستان کے یہ چودھری نثار علی خان، اسحاق ڈار، اور پھر یہ ہمارا نوجوان جو ہے حسن اقبال، یہ دیکھیں بہترین وکیل ہے یہ ہمارا، اور سب بیٹھے ہوئے۔ بتاؤ کسی پر کرپشن کا کوئی داغ ہے؟ بولو کسی پہ کرپشن کا داغ ہے؟ شہباز شریف پہ کرپشن کا کوئی داغ ہے؟ اور شہباز شریف اللہ کے فضل پنجاب کی حکومت پہ گجرانوالہ کے شہروں آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ یہ وہ حکومت ہے جو ہر قسم کے کرپشن کے داغ سے پاک ہے، صاف ہے۔ اور یہ دیکھیں وفاقی حکومت کا ان کے ساتھ مقابلہ موازنہ آپ کریں۔ نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں نیچے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کا یہی جذبہ سلامت رکھے۔ نواز شریف انشاءاللہ اس جذبے کو پاکستان کے لیے استعمال کرے گا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا پروگرام دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر انرجی بھی آئے گی، اور ہمارے پاس ہم شوگر ملوں سے انرجی لیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں گے، ہم بڑے ڈیم بنائیں گے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تھرمل پاور پلانٹ اور پھر ونڈ ملز کا بھی انتظام کریں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت پھر دوبارہ لوٹے گا جیسے ماضی میں تھا۔ ہندوستان ہم سے بجلی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے ہمارے پاس اتنی پر بجلی تھی کہ ہم ہندوستان کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ انشاءاللہ دوبارہ وہ وقت آئے گا۔ آپ ان لوٹوں چھوٹوں کی پرواہ مت کریں۔ یہ مشرف کی ٹیم اب کہیں اور جا رہی ہے، یہ کاف لیگ اب کہیں اور جا رہی ہے۔ یہ ہے اصل پاکستانی اصول پسند محب وطن، یہ گجرانوالہ کے نوجوان، گجرانوالہ کی بہنیں اور گجرانوالہ کے بزرگ، یہ پاکستان اصلی اس ملک کو بنانے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان پہ مرنے مٹنے والے لوگ ہیں۔ مجھے تم پر فخر ہے، انشاءاللہ یہی وہ لوگ جو میرے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر ایک انقلاب لے کر آئیں گے۔ انقلاب میرے ساتھ آپ کو لانا ہے، اور اسی طرح کا انقلاب جب ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلی تھی، عدلیہ آزاد ہوئی تھی، اور گجرانوالہ میں نواز شریف نے بیٹھ کر اس کا اعلان سنا تھا۔ گجرانوالہ کے لوگوں، انشاءاللہ مجھے تو یہ جذبہ دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میں صبح شہباز شریف کو یہاں بھیجوں، شہباز شریف کو بھیجوں، اس کو کہوں، اس کو میں یہ کہوں، شہباز شریف جاؤ، گجرانوالہ جاؤ،